الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما پس رہا من وہ شخص جس نے توبہ کی وآمنا اور ایمان لے آیا وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا فعسى پس امید ہے ان یکون من المفلحین کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ کافر اور مومن، عذاب اور ثواب، ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کفر پر مرنے والے لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اس کی ابتدائی آیات کے اندر اہل ایمان کی چند صفات ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر یقین کے بجائے یہاں پر امید والے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جب اہل ایمان وہ کامیاب ہیں اور مکمل ہدایت پر ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اس سے جو فلاح کا وعدہ کیا ہے وہ امید کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اعتبار سے ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے، جو شخص عمل صالح کرتا ہے، وہ اس امید کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اس توبہ کو قبول کرے گا، میرے اس ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، میرے اس عمل صالح کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ امید ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو قبولیت کی کوئی سند نہیں ملی کہ اس کا یہ عمل قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا، صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری نماز قبول ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ تو پھر اہل ایمان جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، وہ اس امید کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے گا، بدلہ دے گا، یقیناً ہم اس کے ساتھ ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک شاہانہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، کیونکہ عام بادشاہ کسی چیز کی امید دلا دیں تو وہ اسے پورا کرتے ہیں، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہو، کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کو پوری نہ کرے؟ تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو یعنی یا تو یہ شاہانہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یا پھر انسان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ فعسا امید کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ انسان کو یہ امید ہے ان یکون من المفلحین کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کامیابی صرف کس صورت کے اندر ہے؟ بندہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہ لائے بلکہ وعمل صالحا ساتھ میں نیک عمل کرے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم ہے زمانے کی پوری انسانیت خسارے میں سوائے 4 قسم کے لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ ایک ساتھ ہیں، یاد رکھیں۔ کہیں پر بھی آپ قرآن کریم پڑھ لیں، من آمنا من عمل صالحا، جو بندہ نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے کامیابی ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کر دیا، ہمیں اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اور اسی امید کے ساتھ اہل ایمان اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا اجر دینا ہے، صلہ دینا ہے، ہماری اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔